تحصیل پریس کلب اسلام گڑھ میں. تو تحصیل یہ پریس کلب کے جو پارٹی ہے ممبران ہے، سب سے پہلے تو میں ان کو جو نئی باڈی بنی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں. تو ہم آپ کے پاس جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ عوامی حقوق کی جو 5 فروری کو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اس میں جو ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ پوری عوام کا مسئلہ ہے. تو دوسرا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ قائد مقبول بٹ شہید کی برسی کے حوالے سے ہے. اس کا جو ہم نے مرکزی پروگرام ہے وہ ڈوڈیال مقبول بٹ شہید چوک میں رکھا ہوا ہے. تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بعد میں وہاں تشریف لائیں. تو اسی حوالے سے جو ہے اگلی مکمل گفتگو صداقت مول کشمیری صاحب کریں گے جو JKLFM نظریاتی کے چیئرمین بھی ہیں، اور میں گزارش کروں گا صداقت مول صاحب کو کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پریس کلب اسلام گڑھ کے تمام جملہ ذمہ داران کو مبارکباد جو منتخب ہوئے. آپ صدر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، باقی جو بزرگ ہیں یہاں کے عہدیدار ہیں یا اس پریس کلب کے ممبر ہیں، آپ سب کا شکریہ اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا انتظار بھی کیا اور کافی وقت سے. ہم چونکہ یہاں آپ کے پاس پہنچنے میں لیٹ ہوئے اور میرے ساتھ اس وقت گلگت بلتستان کی نمائندگی کا ہے ہماری تنظیم کے گلگت بلتستان کے صدر جناب قاضی عبدالمتین صاحب، اور ہمارے ساتھ چلاس سے ہمارے مرتضیٰ صاحب ہیں، اور ہمارے ڈپٹی چیف آرگنائزر جناب کمانڈر فاروق کشمیری صاحب ہیں، اور ہمارے لوکل ساتھی بھی ہیں اور ممتاز جرنلسٹ ریاض سبحان صاحب. اس وقت جیسا کمانڈر صاحب نے کہا کہ 2-3 ایشو ہیں بھائی عام ریاست کے حوالے سے. ایک تو گلگت بلتستان اور پاکستانی کنٹرول کشمیر کے اندر جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ JKLFM گزشتہ 5 سال سے ہم گلگت میں جا رہے ہیں. اور گلگت کے جو دوست ہیں، آپ نے جب بھی ہمیں دیکھا ہوگا اسلام گڑھ میں میرے ساتھ گلگت کے 2-4 لوگ ہوتے ہیں مختلف اضلاع سے مختلف وقتوں میں. اور آج بھی ہم یہاں پہ گلگت کے لوگوں کے پاس جو پیغام محبت یہاں کا لے کے جاتے ہیں، وہاں سے جو پیغام محبت ہم لے کے آتے ہیں کہ ہمیں بائی فورس دوست دانلی سے طاقت کے بل بوتے پہ تقسیم کیا گیا، علیحدہ کیا گیا، نفرتوں کے بیج بوئے گئے، ان کو الحمدللہ اب ہم ختم کریں اور ہم اس میں کامیابی حاصل کریں. اس کے علاوہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہم سنتے آئے تھے کہ کس چیز کی یکجہتی ہے. نہ یہاں پہ بجلی ہے، نہ یہاں پہ پانی ہے، نہ یہاں پہ گیس ہے، نہ یہاں پہ ایئرپورٹ ہے، نہ یہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ یہاں پہ معیاری سکول ہیں، نہ تھانے عدالتوں میں انصاف ہے، نہ یہاں پہ یتیموں بیواؤں کے لیے کوئی گزارا لونس ہے. تو بھائی یکجہتی کس چیز کی؟ آزادی بھی یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے وسائل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے بالن اگر کوئی بندہ اپنا بالن کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو مکان اور زمین بیچ جو درخت کا افزانہ دینا پڑتا ہے، جبکہ وہی درخت لاکھوں کے حساب سے مفت میں جاتے ہیں، اس کی ریالٹی تک ہمیں نہیں ملتی. ان جنگلوں میں، ان نالوں میں جب طغیانی آتی ہے، جب سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، زمینیں، مکان، املاک، جائیداد ہماری ضائع ہوتی ہے، اس پہ پیدا ہونے والی بجلی ہمیں نہیں ملتی. اور یہ جو مدنیات اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، کھربوں ڈالر ان کی مالیت ہے جو بین الاقوامی جیولوجسٹ ہیں ان کے رپورٹوں کے مطابق. اور ہمارے لوگ اس وقت بھی روٹی کے نوالے کے لیے اسلام آباد میں جا کے قتل ہوئے، گلف کے اندر جا کے ریت چھانٹتے ہیں، اور یورپ میں اگر کوئی بندہ گیا وہ واپس جب گھر میں آتا ہے تو پولیس کی وردیوں میں انہیں اسلام آباد میں قتل کیا جاتا ہے. اس لیے ہم اس یکجہتی کو نہیں مانتے. 5 فروری کو ہم جموں کشمیر کس خطے کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلیں. عوامی ایکشن کمیٹی جو بنی ہے اس میں الحمدللہ تمام مکتبہ فکر کے تمام سیاسی نظریات کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں. اس لیے شامل ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہم سب کی ہے، اس کا تشخص ہم سب کے لیے ہے، اس کی آزادی جو منزل ہے وہ ہم سب کی ہے انشاءاللہ. ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے جو اپنے مفاد کے لیے، کل بھی وہ سوداگر تھے، آج بھی وہ سوداگر ہیں، وہ آنے والے کل کو بھی سوداگر ہوں گے. ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے ان کو مقدس سمجھ لیا، ان کو ہم نے اپنے سے بالا تر سمجھ لیا، اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے وہ ان کے بچے انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کے علاج جو ہے امریکہ کے اسپتالوں میں ہوتے ہیں، ان کے بینک بیلنس کا کسی کو حساب نہیں ہے، ان کے کتے بھی جو ہے پراڈو ڈبل ڈور ڈالوں میں گھومتے ہیں، ان کو ووٹ دینے والے ان کے جو فالوور ان کی ماؤں کو اسپتالوں میں پیناڈول کی گولی تک نہیں ملتی ہے. اس لیے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈوڈیال میں اس وقت ہمارا جو ہے
डेमोग्राफी को तब्दील किया जा रहा है। आप लोग चूंकि इस्लाम का से मुकामी है यहाँ के, वहाँ पे लोगों से गैर मुल्की इस वक्त ज्यादा आबाद हो चुकी है। तो बदनसीबी ये नहीं है कि वो आवाज है, बदनसीबी ये है कि उनको रियासत का डूमी साहिल तक जाहिर कर दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि रियासत के तमाम लोगों को, इस्लाम घर के लोगों को बिलखुसूस हम दावत देने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए कि 11 फरवरी मकबूल बाग शहीद शुदाए चिकोटी शुदाए रियासत की बरसी के हवाले से मकबूल बाग शहीद चौक में आप लोग आए JKLFN की दावत पे। तो वहाँ से हम ये पैगाम दें कि अगर उधर इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया की जेलों में हमारे हजारों लोग पाबंद सलासा हैं, हमारी बहनों बेटियों की असमतें पामाल कर दी गई, हमारा क्या कहते हैं अपना तशख़्ख़ुस मिटा दिया गया, तो इधर जो कुछ आपका है वो भी हमारे मुस्तकबल के लिए, हमारी रियासत के जोग्राफी के लिए हमें सूटेबल नहीं है। लिहाजा आप इसके खिलाफ बगावत के मुर्तकिब होते हैं, उसमें तुम्हारी तरफ से जो भी साहब उसके लिए तैयार है। हम रियासत में अमन का, रियासत के लोगों के लिए भाईचारे का, मोहब्बत का नजरिया मकबूल बाग शहीद का पैगाम लेके आए हैं। और भी आप दोस्तों से जो साफी हज़रात हैं, आपका बिलखुसूस शुक्रिया कि नीलम से लेकर बेम्बल तक गिलगित बल्तिस्तान में हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथी दोस्त हमें मोहब्बत देते हैं, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं। और मैं इस पे उम्मीद रखता हूँ मीरपुर डिवीजन के लोगों से, ये आपका भी इम्तिहान है कि गिलगित के लोग आपके पास आए, मैं नीलम वैली से और इस तरह पुणे डिवीजन से हम आपको दावत हक देने के लिए, दावत नज़रिया मकबूल देने के लिए, रियासत की इबादत की, तशख़्ख़ुस की, हकूक़ की जदोजहद में दावत देने के लिए आए हो। 11 फरवरी आपको हम चाहेंगे कि आप भी मकबूल बाग शहीद चौक पहुँचे, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे इंशाअल्लाह। जी वैसे भी ये जितनी बातें हमने की जी, हम सब इस पे इत्तेफाक करते हैं। असल मसला ये है कि ये जब से एक्शन कमेटी बनी हुई है, ये तो आपने अभी बताया ना अपने हवाले से, हमारे यहाँ जो हमें एक्शन कमेटी बनी हुई है ज़्यादातर ये मुल्की मसाइल जो खास करके आज़ाद कश्मीर के हैं, इनके हवाले से कि देखिए आटे का बुरान है, बिजली का बुरान है, और बड़ी मुसीबत हमारे लिए ये बनी हुई है कि तकरीबन ये 5वां महीना जा रहा है कि अभी तक लोगों ने बिल अपने जो घर में रखे हुए हैं जमा नहीं करवाए, कुछ ने करवा दिए, कुछ ने नहीं करवाए। जी जी, असल वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर से जब बात की जाती है तो वो कहता है जनाब के इसकी प्राइस जो 2.59 पता नहीं क्या कुछ रेशो है इसका पर यूनिट, हमें उसके बदले में 45-42 रुपए तक मिलती है यूनिट। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास एक बिल आया गिलगित बल्तिस्तान का, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए यूनिट के पास, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो उसका रेशो जो मैंने आपको बता दिया 45-47 रुपए तक यूनिट देना पड़ती है। क्या फर्क इसमें क्या है? देखें कि मंगला डैम में कुर्बानियां हमने दी, जी मैं उसी तरफ दूसरी बात दी, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें वहां पे डूबी, लेकिन उसका रिस्पांस हमें क्या दिया गया? हमसे वादा किया गया कि आपको मुफ्त बिजली दी जाएगी। वो मुफ्त ना सही, कम से कम उसकी जो असल रेट है वो तो हमें उस पर तो दी जाए ना, वो भी नहीं मिल रही। उल्टा उस पे ऊपर मैं क्या कहूँ, कितने इस पे जो लगा रहे वो टैक्सेस, जिस तरह आपने पहले बात की कि टैक्सेस के हवाले से कि हमसे टैक्स लेके अपने बच्चों को जो बाहर मुल्कों में भेजते हैं यशी के लिए, क्या ये गरीब का हक नहीं है? आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो ये एक ही हिस्सा है, इसको मेरे नुक्ता नजर से डिवाइड किया गया। उधर तो उधर हम वाली बात है, हमारे लोग कश्मीरी जो जामी की कश्मीरी आबाद है वो एक है। इस हवाले से मैं कहूँगा कि कम से कम इंसाफ होना चाहिए। और जो आपने ये बात कही है, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। उधर क्या है, उधर गोलियां चलती हैं, माओ बहनों की इज्जतें लुटती हैं, हमारे हमें पानी में डुबो के हमारा बेड़ागर कर दिया गया, हमारी बेहतरीन जमीनें जो काट के काबल थी उनको बंजर कर दिया गया, वीरान कर दिया गया, लोगों को दर बदर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। हमारे मिसाइल वहाँ की वही हैं, और जो हमारे वो लीडरान हैं उनको तो वहाँ की परवाह नहीं है। तो इसलिए मेरी आपने अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया, मैं इससे क्या पूछिए आपका कोई सवाल? अपने सवाल का जवाब भी खुद ही थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में वजाहत करें जो उन्होंने बताया डिफरेंस है, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ एक बात का मैं इजाफा करूंगा कि जब कौमों के अंदर निफाक डाला जाता है, तकसीम पैदा होती है, तो वो यकीनन नाकामी रसवाई की तरफ जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हमसे ज्यादा महरूमियों का सामना था। वहाँ अभी भी मीडिया, सोशल मीडिया की ईसाइयों साथ तक नहीं, जिस तरह यहाँ पे सोफा लगा के थोड़ी बहुत है, लेकिन उनके अंदर इत्तेफाक है। हमारी एक दूसरे की टांगे खींचने वाले जाते हैं, लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह भी जो अवामी एक्शन कमेटी बनी है, मुझे यकीन है अगर हमने इसको सपोर्ट किया तो ये हम भी उस सतह पे आ जाएंगे
کہ ہماری بجلی ایک اہم بات 47 کی جو تقسیم ہوئی، ہم اس کو تقسیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آزادی لے لی، تو کہا گیا جی کہ مہاراجا کے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف عوامی خواہشات میں یہ بغاوت کی گئی. تو اب عوامی خواہشات 5 مہینے سے 6 مہینے سے لوگ سڑکوں پہ آٹے کی سبسڈی کے لیے، بجلی کی سبسڈی کے لیے، باقی اشیاء کی سبسڈی کے لیے، تمہاری عیاشیوں کے خلاف. تو اب تمہیں عوامی خواہشات کیوں نظر نہیں آتی؟ تو یہی ہماری جدوجہد اور انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے. میری عوام ریاست سے یہ گزارش ہے کہ غیر ملکی قابضین کے ٹاؤٹوں کے جو ہے بات پہ کان نہ دیں، بلکہ اپنی الیکشن کمیٹیوں کو سپورٹ کریں، آپس میں یکجا ہو. ہم جس بھی مذہب سے، جس بھی نظریے سے، جس بھی جماعت سے، ہم سب مظلوم ہیں، محکوم ہیں، ہم نے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. کشمیر صاحب جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بات کی ہے بجلی بلات کے اوپر جو ایکشن کمیٹیز نے بات دے رکھی ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے اور میڈیا کوریج بھی اس کو دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ بالآخر آپ نے منزل مقصود تک پہنچے گی؟ کتنے چانسز ہیں اس کے؟ پلیز اس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے حقوق سلب کیے، ہمیں غلام بنایا، ہمیں تقسیم کیا، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کامیاب ہوں. مجھے پچھلے دنوں وزیر اعظم نے بلایا تھا کشمیر ہاؤس میں، آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہو تو میں اس کے بلانے کا مقصد بام کیا، اور میں نے اس کو پہلے کہہ دیا کہ تم غلام ہو، میں تمہاری آزادی کی جدوجہد کا ہمارا ساتھ. اگر ہم یکجا ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ 5 تاریخ کو ہماری ایکشن کمیٹی کی 5 مہینے کی جدوجہد کا خلاصہ ہے. عوام ریاست اگر 5 تاریخ کو نکلتی ہے اپنے حق کے احتجاج کے لیے، بھئی تم کس چیز کی یکجہتی کا رہے ہو؟ پینے کا پانی تو ہمیں میسر نہیں ہے. ایک سندھ کا وڈیرا اٹھ کے کہتا ہے کہ منگلہ ڈیم جہاں پہ ہماری قبریں، ہماری مسجدیں، ہمارے مندر، ہماری مارکیٹیں، ہمارے بزرگوں کی یادیں دفن ہیں، وہاں کا پینے کا پانی میرپور کے لوگوں کو نہیں ملے گا. اور تم کہتے ہو کہ یہ ہزار یکجہتی ہے. اور پھر یکجہتی کون سی ہے؟ ہمارے ساتھ یکجہتی کا کہ ہمیں سڑکوں پہ لاتے ہو، ہم سے نعرے مرواتے ہو. ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، بس اس میں شرط یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں. جی مغل صاحب اور آپ کے ساتھ جو تشریف فرما تمام دوست ہیں، میں تہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پریس کلب میں تشریف لائے. آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ کی جو آواز ہے اس کو ارباب اختیار تک اور عوام الناس تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ میں اپنے پریس کلب کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اس جدوجہد میں جہاں تک ہماری ڈیوٹیز ہیں ہر وقت اللہ کے ساتھ. آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور.